بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں مصیبتیں دور فرمائے اور ہمیں حقیقت کی وہ آنکھ عطا کرے جس کی وجہ سے ہم حقیقت دیکھ سکیں اور غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں سے باہر نکل سکیں۔ آج میں پاکستان کے اس پازیٹیو پہلو کے بارے میں گفتگو کروں گا جسے آپ جان کر یہ فیل کریں گے، یہ محسوس کریں گے کہ پاکستان جیسا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ پاکستان کی آزادی کے بارے میں سوالات اٹھاتے تھے، وہ لوگ جو غربت کا شکار ہیں پاکستان کے اندر اور مسائل کا شکار ہو کر اپنے آپ کو پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کوستے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمیشہ پاکستانی معاشرے پر یورپ کو ترجیح دیتے ہیں، وہ سب کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہماری غربت کیا ہے اور کیوں ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں اور کیوں ہیں۔ یقیناً اس کے بارے میں ہماری غربت ختم ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بہت سارے ایسے آپشنز ہیں، بہت سارے ایسے راستے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی غربت کو ختم کر سکتے ہیں، مگر ہم چاہیں تو۔ لیکن اس کے برعکس ہم خود وقتی مفادات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم اپنی مطلب پرستی اور وقتی مفادات کے اوپر کھڑے ہیں اور پاکستان کو ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں اور ایک کرپشن کر رہے ہیں اور لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر لوٹنے کی جو سوچ ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے، اور ہم غربت سے نکلنے میں، غربت کیوں ہے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ گئے تو ہم بہت جلد غربت سے بھی نکل سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا جو پازیٹیو پہلو ہے وہ پہلو ہمیں جان کر جاننے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کتنا قیمتی سرمایہ ہمارے لیے اور کتنا بہترین ملک ہے دنیا میں، کتنا ذمہ دار ملک ہے اور کتنا بہترین ملک ہے، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو بہت انتہائی دنیا میں ان جیسی بہترین چیزیں، ان جیسی بہترین مواقع دنیا میں کسی جگہ بھی موجود نہیں ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو لوٹنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کرپشن، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ میں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وقتی مفادات اور مطلب پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم شخصیت پرستی اور مادہ پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں سے باہر نکل آئیں اور اپنی مائنڈ کو، اپنی سوچ کو چینج کریں، دیر ہے تو صرف ایک سوچ چینج کرنے کی۔ جس دن ہماری سوچ چینج ہوگی، تبدیل ہوگی، پاکستان کے اندر ہر چیز تبدیل ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ سکوپ موجود ہے، وہ انرجی موجود ہے، وہ پاکستان کی اتنی اہمیت ہے دنیا میں کہ پاکستان کسی بھی یورپین کنٹری سے اور کسی بھی مغربی ممالک سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہو سکتا ہے، تیز ترین ترقی یافتہ ملک ہو سکتا ہے، اور ہم قرضوں کی لعنت سے بھی باہر نکل سکتے ہیں اگر ہم اصل ایشوز کو جانیں، اصل پوائنٹس کو جانیں، ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگیں، ہم شخصیت پرستی کے پیچھے نہ لگیں، ہم کسی عمران خان یا کسی بھٹو کے پیچھے نہ لگیں، ہم کسی مشہور و معروف شخصیت کے پیچھے نہ لگیں، ہم اپنے حقیقی جو ریئل پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم ورک کریں، اور ہم بہت جلد اس نکات سے ہم نکل آئیں گے۔ ہمیں حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے اور حقیقت کی آنکھ کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ، نیگیٹو سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نفرت اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، نفرت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس ڈویژن سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں علاقہ پرستی یا نسل پرستی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں فرقہ پرستی سے بھی باہر نکلنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم اسلام کو دنیا میں ریپریزنٹ کر سکیں، ہم وہ صلاحیت حاصل کر سکیں جو دنیا میں انسانیت کو پروٹیکٹ کرتی ہو۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم فرقہ پرستی سے باہر نکل آئیں اور اسلام کے صحیح کانسیپٹ کو جانیں۔ تو ہمیں بہت ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے، لیکن میں بہت سارے اہم ایشوز پہ اس لیے بات نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ایک نقطے پہ جمع ہوں۔ 10 یا 20 لوگوں کو لے کے میں نہیں کر سکتا کہ بہت سارے اہم ایشوز کے اوپر، بہت سارے اہم ٹاپک کے اوپر بات کر سکوں، گفتگو کر سکوں، یہ سب پاسبل نہیں ہے۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک مستند قسم کی بات کر رہا ہوں اور ہمیشہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آتے ہیں اس پاکستان کے اس پہلو کے اوپر جس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا پہلو جس طریقے سے ہندوستان نے پاکستان کے اوپر سٹرائک کیا اور پاکستان نے بدلے میں 22 جہازوں کو لاک کیا اور گرائے صرف 6 جہاز اور 7واں جو ڈرون تھا، اور پھر اس کے بعد پوری جب جوابی کارروائی کی پاکستان نے تو پورے ہندوستان کو 70% اندھیرے میں ڈبو دیا اور پاکستان کی پروازیں دلی کے اوپر اڑتی ہوئی دکھائی دی۔
پاکستان کے جہاز دلی کے اوپر پرواز کرتے ہوئے دکھائی دیے جس طریقے سے، لیکن پاکستان نے کسی بھی بے گناہ بھارتی کو نہیں مارا۔ اب فرض کریں اب رکھتے ہیں ہندوستان کی جگہ پاکستان کو اور پاکستان کی جگہ ہندوستان کو، اگر ہندوستان اس جگہ ہوتا تو پاکستان کا کیا ہوتا، کیا حشر نشر ہوتا؟ اور یا پھر اس جگہ پہ اسرائیل ہوتا اور غزہ کی جگہ پاکستان ہوتا تو اس وقت پاکستان ایک اور غزہ ہوتا، اور اگر انڈیا ہوتا تو پاکستان پھر بھی ایک اور غزہ ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان نے جس بڑائی کا مظاہرہ کیا، جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال میں کہتا ہوں دنیا میں نہیں ملتی، امپاسبل ہے اس کی مثال ملنا۔ اس سے بڑی انسانیت کی مثال اور اس سے زیادہ پازیٹیو پہلو آپ کو پاکستان کا نے جس طریقے سے پاکستان کا پہلو ہے دنیا میں کوئی کنٹری دکھا سکتی ہے، اس گریس کا مظاہرہ کر سکتی ہے، اس بڑے پن کا مظاہرہ کر سکتی ہے جس کا مظاہرہ پاکستان نے کیا۔ اور یقیناً میں اس بات پہ حیران ہوں، یقیناً میں بھی بہت سارے ایک عام انسان ہوں، بہت سارے مسائل کا شکار ہوں، مجھے بھی بہت ساری چیزوں سے شکوہ شکایت رہی ہے، میں بھی بہت سارے ظلم و ستم کا بھی شکار رہا ہوں، بہت ساری دکھوں دردوں اور تکلیفوں کا سامنا بھی کرتا رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی ایسا شخص موجود ہو جس نے اتنی تکلیفیں اور اتنے مسائل کا سامنا کیا ہو جتنے تکلیفوں اور مسائل کا سامنا میں نے کیا اور جو میں کر رہا ہوں اس سے زیادہ۔ لیکن ہم نے اپنے معاشرے کے لیے اٹھنا ہے، اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہم ان مسائل اور مصیبتوں سے نکل سکیں، کیونکہ مجھے اس چیز کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے اور میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ان کا حل کیا ہے اور کیسے ان کا حل کرنا ہے، بجائے یہ کہ ہمیں نگیٹو سوچ رکھنے کے بجائے ہمیں پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے اور ہمیں پازیٹیو طریقے سے اور ریئل چیزوں کے اوپر، ریئل پوائنٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور میں اس ریئل پوائنٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں، اس ریئل پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہوں۔ اور اسی کے متعلق میں جو ہے وہ اپنی عملی اقدامات بھی اٹھانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مسائل کو شکست دوں گا اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے بھی کھڑا ہو سکوں گا۔ اور اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان نے پھر اس کے بعد امن کا پیغام لے کر پاکستان پوری دنیا میں گیا، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی۔ اگر پاکستان نے اس کے باوجود پورا ہولڈ ہونے کے باوجود، انڈیا کے اوپر پوری دسترس ہونے کے باوجود، انڈیا کو پوری طریقے سے پاکستان تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جنگ و جدل سے دور رہے۔ پاکستان نے اس گریس کا مظاہرہ کیا کہ کسی کا خون بہانا کبھی بھی درست نہیں ہے، یہ غیر انسانی پہلو ہے اور یہ کبھی بھی درست نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا اس کے بعد اگلے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔